بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام غلام رسول پاکستانی ہے اور میرا تعلق پاک پتن شہر سے ہے۔ اس ٹائم تک میں کلائمیٹ چینج کے آگے بند باندھنے کے حوالے سے، جو کہ پوری دنیا کا سب سے اہم ایشو ہے، 22,50,000 سے زائد پودوں کی پلانٹیشن اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پورے پاکستان کے اندر کر چکا ہوں۔ پورے پاکستان سے کیا مراد ہے؟ ہم نے KPK کے اندر بھی شجرکاری کی ہے، اسی طرح ہم نے تھرپارکر سندھ کے اندر بھی کی ہے، بلوچستان کے اندر بھی کی ہے، چولستان اور پنجاب کے اندر بھی کی ہے، اسی طرح کشمیر کے اندر ہم نے شجرکاری کی ہے۔ نہ صرف ہم تعلیمی اداروں کے اندر پودے لگا کر ان کو درخت بنا رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہاسپٹل ہیں اس کے اندر بھی ہم باغات لگا رہے ہیں۔ اسی طرح کسان بھائیوں کے اندر ہم فری پودے جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور اس میں مجھے تعاون ہے سید عابد گیلانی صاحب کا، جو کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ہیں۔ تو ہم ہر 6 مہینے کے بعد 2.5 لاکھ کے قریب پودے کسان ذمہ دار بھائیوں کے اندر فری تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے یہ جو ریلوے اسٹیشن ہیں اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس ٹائم تک پاکستان ریلوے کو 1 لاکھ سے زائد پودے ہم دے چکے ہیں، ان سے لگوا چکے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستان کے جنگل ہیں، خصوصی طور پر جو پنجاب کے فارسٹ ہیں، ان کے اندر 7 ایکڑ پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 14 ایکڑ کا جنگل ہم نے لاہور کے اندر کرول فارسٹ کے اندر لگایا، اور اس کی وجہ سے حکومت پنجاب کی طرف سے گرین ایمبیسیڈر کا خطاب مجھے ملا۔ پھر چیچا وطنی کے اندر ہم 7 ایکڑ پچھلے سال اور 7 ایکڑ اس سال، ٹوٹل 14 ایکڑ کا جنگل لگا چکے ہیں فارسٹ کے اندر۔ اور لیا فارسٹ کے اندر ہم نے ابھی حال ہی میں 7 ایکڑ کا جنگل لگایا ہے۔ اسی طرح پاک پتن کے اندر ہم کو 25 ایکڑ کا تقریباً جنگل لگا چکے ہیں۔ ہم سڑکوں کے اوپر پودے لگا رہے ہیں، شہری آبادی کے اندر لگا رہے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر کم از کم فروٹ والا ایک پودا لازمی ہو۔ اسی طرح ہم طلبہ کے خصوصی طور پر ان کے دماغ کے اندر پودے لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پروگرامات کیے ہیں، الحمدللہ وہ ہماری ٹیم نے کیے ہیں۔ اس میں میں نے 3 نیشنل ٹور کیے ہیں۔ چائنا بارڈر سے چلا گوادر تک گیا، 2017 میں نے 34 دن کا سفر کیا ہے، 2018 میں نے 73 دن کا سفر کیا ہے، اسی طرح 2019 کے اندر میں نے 105 دن کا کلین اینڈ گرین پر سفر کیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سفر ہے۔ اس کے اندر میں نے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں، وہ کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، یا KPK کے ہوں، یا بلوچستان کے ہوں، تو وہاں پر جا کر ہم نے صفائی کا پیغام دیا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کے اندر آلودگی اور گندگی نہ پھیلائیں، بلکہ کچرے کو کچرے دان کے اندر ڈالیں۔ اسی لفافے کے اندر جس میں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں اپنا کھانا پینا، رتی گلی جھیل کی مثال دیتا ہوں، تو اگر وہ 5 کلو اس کا وزن ہے تو واپسی میں وہ ریپر اور وہ بوتل کا یا جوس کے ڈبے کا وزن تو ½ کلو بھی نہیں ہوگا۔ اس کو واپس لے کے آیا کریں، پہاڑوں کو گندہ نہ کیا کریں۔ یونیورسٹیز کے اندر ہم پودے لگا رہے ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان بھر کی، اس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ 5-5 ہزار پودے ہم لگائیں۔ اسی طرح ہم جیلوں کے اندر پودے لگا رہے ہیں۔ جیلوں کے اندر چونکہ بہت سارے قیدی ہوتے ہیں تو وہ ان کی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اگر آج ہم نے پودے نہ لگائے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ یہ جو موسم ہے نا، یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں۔ بارشیں ہوتی نہیں ہیں، اگر ہوتی ہیں تو انے واہ ہوتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں انے واہ، تو انے واہ بارشیں ہوتی ہیں، اور بادل جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو گئے ہیں، سیلاب آتے ہیں، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور گرمی بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئر ہمارے پگھلتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب ہر سال اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح فضا بہت آلودہ ہو گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ہمیں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ ان فضاؤں کے اندر آکسیجن ہمیں صاف نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنی آنے والی نسل سے محبت ہے، تو آج اپنے گھر کو، اور کسی کو آپ نہ دیکھیں، آپ صرف اپنے گھر کے اندر پودے لگائیں، جو آپ کی آکسیجن بنانے کی وہ فیکٹری بن جائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر پودے بھی ہوں اور درخت بھی ہوں، اس میں پھلدار بھی لگائیں، سایہ دار بھی لگائیں، انگور کی بیل بھی لگائیں، پھولوں والی بیل بھی لگائیں، اور جو موسمی پھول ہوتے ہیں وہ بھی لگائیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر وافر آکسیجن ہو۔ آپ کے گھر کے اندر ایک جنت کا جس طرح سما ہوتا ہے،
اس طرح پودوں کی وجہ سے وہ نظارہ ہو۔ ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے گلی اور محلے کے اندر پودے لگانے ہیں، اسی طرح اپنے شہروں کو ہم نے گرین کرنا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر کم از کم 24% رقبے کے لحاظ سے درخت ہو جائیں۔ ہم پاکستان کے اندر چاہ رہے ہیں کہ جو کسان ذمہ دار بھائی ہیں وہ بھی اپنی زمینوں کے اندر ہر ایکڑ کے اندر 10 پودے لگائیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری جو زمینیں بنجر ہو رہی ہیں وہ بنجر ہونے سے بچ جائیں۔ درخت ایک بہترین قسم کا وہ کمیٹی ہے کسان کی، جس طرح ٹالی کیکر اور اس طرح کے جو قیمتی درخت ہیں یا فروٹ والے جو درخت ہیں اس سے ہمیں فروٹ حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں خوشی ہو یا غمی ہو، ہم نے اس کو پودوں کے ساتھ منانا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے نام کا ایک بورڈ لگا دیں یا کوئی ایسا پودا لگا دیں جس کی عمر صدیوں کی ہے، تاکہ اس کا اجر ان کو ملتا رہے۔ اور اگر ہمارے ہاں کوئی پیدائش ہوئی ہے، بچے کی سالگرہ ہے، شادی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، تو اس موقع کا، اس خوشی کا پودا لگائیں، تاکہ ہمارا ملک اسی طرح گرین ہوتا جائے اور ہم اپنی قومی، ملی اور مذہبی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر سکیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہی نہیں، ہمارے گھر جیسا ملک ہے، اس کو سرسبز و شاداب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ بڑے درختوں کے کاٹنے پر پابندی لگائی جائے، یا اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے کہ اگر وہ ایک درخت کٹتا ہے تو اس کی جگہ پر مزید پودے لگائے جائیں، ان کو درخت بنایا جائے۔ اسی طرح یہ جو پہاڑوں کے اندر بے دریغ کٹائی جاری ہے، وہاں پہ جنگلات کو جلایا جا رہا ہے، ان سارے، اگر یہ جنگل جل گئے تو ہم اس ملک کے اندر رہ نہیں پائیں گے۔ پہلے 2% درخت ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے 5% ہیں، تو 5% بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے 25% درختوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر بہت اچھی صحت ہم چاہتے ہیں تو پھر 40% رقبے کے لحاظ سے ہمیں درخت لگانے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، اور بن کر پورے پاکستان کو ہرا بھرا کرنے میں سرسبز پاکستان ہماری منزل ہے، اس منزل کو پانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔